بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ نشست 25ویں ہے، اور گزشتہ جس موضوع پر ہم نے گفتگو روکی تھی اس کو ایک بار اختصاراً میں آپ کو یاد دلا دوں۔ وزیر نے جو اپنے خوشامد کرنے والوں کو خلوت چھوڑ کر، گوشہ نشینی چھوڑ کر آنے کے لیے جو منت سماجت کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے چاہنے والے، ان کو کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا تھا۔ اسی دوران مولانا روم نے کچھ اچھی کام کی باتیں بھی نصیحت آموز بیان کی ہیں۔ اس میں ایک تذکرہ چل رہا تھا کہ انسان اللہ کے منشے کے سامنے مجبور ہے، اس کی نہیں چلتی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے ایک وضاحت یہاں پر مولانا روم فرما رہے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پوری طریقے سے مجبور ہے۔ اگر انسان پوری طریقے سے مجبور ہوتا تو پھر انسان سے پرسش کیوں ہوتی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ویسا کیوں کیا؟ جب اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے تو پرسش کے تو کوئی معنی نہیں ہوئے۔ اور انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیونکہ انسان خود جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں۔ تو ایک فرقہ قدریہ، ایک فرقہ جبریہ ہے۔ فرقہ قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان تدبیر سے سب کچھ ہے، تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جو کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ جو انسان کرے گا اس کا پھل اس کو ملے گا۔ یہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، سب انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ پوری طریقے سے مجبور ہے۔ تو دونوں فرقے اپنے آپ میں غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اور یہ اختیار اس کا اللہ کے اختیار کے تابع ہے۔ اللہ نے اس کو جتنا اختیار دیا اتنا اختیار ہے، جو اختیار نہیں دیا وہ اختیار نہیں ہے۔ اور جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں انسان سے کوئی پوچھ بھی نہیں ہے۔ جس میں اختیار ہے اس میں انسان کو پوچھ ہوگی۔ یہ بیان کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا روم نے جو باتیں بیان کی تھیں گزشتہ کے اختتام میں، ہم نے جو اشعار پڑھے اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا جو عجز ہے، ہماری جو عاجزی ہے، یہ دراصل اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مولا تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا عاجزی کرنا ہے، اللہ کے حضور سر جھکانا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو شرمندہ نہیں کراتا، اللہ زبردستی کسی کو توبہ نہیں کراتا۔ تو اسی میں دیکھیے آپ، جبر اور قدر، اختیار اور استرار دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اختیار اور استرار۔ تو استرار اور اختیار دونوں بھی انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو استاد بھی جو ہے، طالب علم جب کوئی بات نہیں سنتا یا کچھ غلط کرتا ہے تو اس کی زجر توبیخ کرتا ہے، اس کی کان گوشی کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے۔ اگر اس کے اختیار میں نہ ہوتا تو پھر طالب علم سے پوچھنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ ہست ایرا خوش جواب اور بشنوی، بگزری از کفر و بردی بگروی۔ اگر تم یہ بات سنیں تو اس کا جواب تمہارے لیے اچھا ہے۔ غور سے سننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، تو جب تم کفر سے بچ جاؤ گے۔ ورنہ معاملہ یہ ہے کہ قدر اور جبر کا معاملہ اگر ادھر ایکسٹریم گئے تو بھی کفر ہے، ادھر ایکسٹریم گئے تو بھی کفر ہے۔ دین پر مائل ہونے کے لیے بگزری از کفر و بردی بگروی، کفر سے بچ جاؤ گے اور دین پر مائل ہو جاؤ گے۔ حسرت و زاری کے در بیماری است، وقت بیماری ہمہ بیداری است۔ عاجزی، انکساری، حسرت، ریمورس، ہیوملٹی، یہ انسان کی بیماری میں ہے۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، ہٹا کٹا اچھا خاصا ہوتا ہے، تو وہ عاجزی انکساری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی اور انکساری کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے اس کو بیمار ڈالتے ہیں۔ اور وقت بیماری ہمہ بیداری است، اور بیماری کا وقت ہی اس کی بیداری ہے، وہ اسی میں بیدار ہوتا ہے۔
اب تک سویا ہوا تھا، حقیقت سے بے خبر تھا، اب بیمار پڑا، باخبر ہوا۔ تو اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اختیار کا استعمال کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اس کو بیمار کر رہا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اختیار نہ دیتا، اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا اور وہ بندے کو شرمندہ کرنا چاہتا تو اللہ کی مرضی سے بندہ خود شرمندہ ہو جاتا، بیمار ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی آرزوؤں کو توڑتا ہے، اس کو تکلیف پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی جانب رجوع ہو۔ تو وہ جو اس کا رجوع ہونا ہے وہ اس کے اپنے اختیار سے ہوگا۔ آزماں کہ می شوی بیمار تو می کنی از جرم استغفار تو، جس وقت تو بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے استغفار کرتا ہے۔ می نمایت بر تو زشتی یہ گناہ، می کنی نیت کے باز آہم برا۔ بیماری کے بعد جب یہ کیفیت ہوتی ہے، جب تجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، تو جب تیرے اوپر یہ گناہ کی بیماری کھل جاتی ہے اور تو ارادہ کرتا ہے ایسے وقت پہ کہ میں سیدھے راستے پر لوٹ کر آؤں۔ می کنی نیت، تو نیت کرتا ہے اس بات کی کہ باز آئم، کہ لوٹ کر آئے براہ راستے پر، سیدھے راستے پر آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ عہد و پیما می کنی کے بعد ازیں، جس کے تات نب و دم کار گزیں، تو وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ اس کے بعد عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ عہد و پیما می کنی، کہ تو عہد و پیمان کرتا ہے کہ بعد ازیں، اس کے بعد جس کے تات، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے سوا، نب و دم کار گزیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ کیفیت تیری ہو جاتی ہے بیماری کے عالم میں۔ پس یقین گشت این کے بیماری ترا، می ببخشد ہوش و بیداری ترا۔ تو لہٰذا اس بات کا یقین ہو گیا کہ بیماری تجھے ہوش اور بیداری بخشتی ہے۔ یہ جو رجوع ہونا ہے، رجوع اللہ ہونا ہے، اللہ کی جانب رجوع ہونا ہے، یہ اصل میں بیداری ہے۔ یہاں پر آپ بیماری کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ورنہ یہاں پر بیماری سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشیں اپنی آب و تاب پر ہوں، پوری ہوتی رہیں، تو وہ تو سرکش ہو جائے گا، اس کو اللہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ پریشانیوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہو اور اس کو پتہ چلے کہ کوئی اس کی مشکل کو دور کرنے والا ہے، اس کی جانب رجوع ہو اور توبہ کرے اور اس سے وعدہ کرے تاکہ وہ اس پر پھر سے مہربان ہو جائے۔ پس بداں ای اصل را اے اصل جو، ہر کرا دردست او بردست بو۔ اب اے راز کو سمجھنے والے، طلب کرنے والے، راز کے جاننے کی خواہش رکھنے والے، اس حقیقت کو سمجھ لے کہ جس میں درد ہے اس کو پتہ مل گیا ہے، جس میں درد نہیں ہے وہ بھٹک رہا ہے۔ ہر کرا دردست او بردست بو، اس کو بو سونگنے کو ملی ہے حقیقت، جس کے اندر درد ہے۔ ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر۔ جو زیادہ بیدار ہے، جو زیادہ بیدار ہے، جو زیادہ ہوش مند ہے، وہی زیادہ پردرد ہے، درد والا ہے۔ جو زیادہ بیدار ہے، ہوش مند ہے، ہوش میں ہے، وہی زیادہ درد والا ہے۔ اور جو زیادہ باخبر ہے، حقیقت کو سمجھنے والا ہے، جس کو حقیقت سمجھائی گئی ہے، وہ اس کا چہرہ زرد تر، پیلا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو لنک آپ بنا رہے ہیں وہ قابل غور ہے۔ ہوش مند، بیدار، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا ہے، اس کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس کو درد ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے، اور تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو تکلیفوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہونا ہے، دوسرا درد کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو وہ ندامت اور شرمندگی سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ گر سے جبرش آگہی زاریت کو، جنبش زنجیر جباریت کو۔ اگر تو ز جبرش آگہی، اس کے جبر سے آگہی رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، اگر تو اس کے جبر کا معتقد ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تو اس کا معتقد ہو جائے، اس بات کو مان لے، سمجھ لے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زاریت کو،
تو پھر جب تو یہ جان لیتا ہے تو پھر تیری عاجزی کہاں چلی گئی؟ اب تو تجھے عاجزی پہ آنا چاہیے نا. کہاں چلی گئی تیری عاجزی؟ جنبش زنجیر جباریت کو، اور یہ جو تیری مجبوری کی زنجیر ہے اس کی جھنکار، اس کی آواز کہاں ہے؟ جباریت المائٹینس کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی جباریت، جباری شان جباری، اس کی المائٹینس کا جب احساس ہو گیا تو پھر فیلنگ بھی آنا چاہیے نا. اس کی فیلنگ کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی؟ بستہ در زنجیر رادی چوں کنت، چوب اشکستہ عمادی چوں کنت. جو آدمی زنجیر سے جکڑا ہوا ہوتا ہے وہ سخاوت نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سخاوت نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے؟ جو آدمی جیل میں ہے، قید خانے میں ہے، ہاتھوں پاؤں میں زنجیر ہے، وہ کیا سخاوت کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ بندے کا معاملہ وہی ہے. جب وہ جکڑا ہے مشیت کے سامنے، اختیار سب مالک کا چل رہا ہے، تو پھر وہ دنیا کے کاروبار کیسے کر رہا ہے کہ میں کرنا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. تو نے کچھ نہیں کیا. چوب اشکستہ عمادی چوں کنت، ٹوٹی ہوئی لکڑی پلر کیسے بن سکتی ہے؟ پلر بننے کے لیے، ستون بننے کے لیے تو بہت سالڈ لکڑی چاہیے. تیری کیفیت تو ٹوٹی ہوئی لکڑی کی طرح ہے. اس کے اوپر سہارا کہاں سے چھت لے سکے گا؟ کہ اسیر حبس آزادی کنت، کہ گرفتار بلا شادی کنت. قید خانے کا قیدی آزادی کب بنا سکتا ہے؟ کہ اسیر حبس آزادی کنت. حبس کہتے ہیں قید خانے کو، جہاں ٹوٹلی بند ہوتا ہے اس کو حبس کہتے ہیں. ہم بھی عام طور پر یہ زبان ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں. جب چار طرف سے ہوا بند ہو جائے تو آپ اس کو حبس کہتے ہیں. تو حبس سے مراد اصل میں قید خانہ ہے. تو قید خانے کا اسیر آزادی، آزاد کیسے ہوگا؟ آزادی کیسے منائے گا؟ کہ گرفتار بلا شادی کنت. جو بلاؤں میں گرفتار ہے وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ مصیبت میں گرفتار آدمی خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ ور تمی بینی کہ پایت بستہ اند، بر تو سرہنگان شاہ بنشستہ اند. اگر تو یہ دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ تیرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، تجھ پر بادشاہ کے سپاہی مسلط ہیں، پس تو سرہنگی مکن با آجزاں، زاں کے نبوت تبا خوئے آجزاں. تو پھر تو یہ جاننے کے بعد کمزوروں پر سپاہی بننے کی کوشش مت کر. اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش مت کر. جیسے دوسرے کمزور لوگ ہیں ویسے تو بھی اصل میں کمزور ہے. تو اصل طاقت دینے والوں کو بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کمزور ہے تو کمزور ہی بن کے رہے، سپاہی بننے کی کوشش مت کر. زاں کے نبوت تب و خوئے عاجزاں، اس لیے کہ یہ عاجزوں کی طبیعت اور عادت نہیں ہوتی. عاجز تو عاجز ہوتا ہے، وہ کسی کے اوپر ڈومینیٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتا. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھیے ہمارے پاس بھی ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں. کوئی منسٹر کا بیٹا ہے، کوئی پولیس والے کا گھر کا آدمی ہے بڑے، یا کوئی بہت بڑے پولیٹیشین کا سگا ہے، وہ اس رشتے کے، اس تعلق کی بنیاد پہ بڑا ڈھونس جماتا پھرتا ہے لوگوں کے اوپر، ہے نا. اب آج کل تو صحافی وغیرہ بھی ایسے ہو گئے ہیں اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جو بااثر کہلاتے ہیں معاشرے میں، وہ بھی اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر ڈھونس جماتے پھرتے ہیں. تو آپ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ایک عاجز ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو کمزوروں پر ڈھونس جمانے کی کوشش مت کرو، سپاہی بننے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ عاجز لوگوں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ ڈھونس جمانا. چوں تو جبرے او نمی بینی مگو، ور ہمی بینی نشان دید کو. اور جب تو اس کا جبر، اللہ کا جو جبر ہے، اللہ کی مرضی چلانے کا جو معاملہ ہے، شان جباریت ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو پھر منہ سے کچھ بول بھی نہیں. اگر یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں جو لوگوں کو ڈھونس جماتے پھرتا ہوں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، میری مرضی کہاں ہے، ایسا بھی اگر تو سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے. کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختیار تیرا ہے لیکن اللہ کے اختیار کے تابع ہے. اور اگر تو یہ دیکھتا ہے، جبر دیکھتا ہے اللہ کا، ہر معاملے میں اللہ کا جبر دیکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
اس کی دلیل لے کے آؤ، وہ کہاں ہے؟ تو آپ یہ سمجھا رہے ہیں، اصل میں اس اہم اور نازک مسئلے کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان جبر اور قدر کے درمیان میں ہے، اور وہی عقیدہ سچا عقیدہ، سیدھا راستہ ہے۔ اندراں کارے کے میلس تت بداں قدرت خدرا ہمیں بینی آیاں۔ معاملہ کیا ہے انسان کا کہ جس کام میں انسان کا میلان ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، میل سے مراد ہمارا یہ میل نہیں، میل سے مراد میلان، میل کہتے ہیں، میلان کہتے ہیں کسی بھی طرف انسان کا رغبت ہونا، اٹیچمنٹ یا رغبت یا کوئی چیز حاصل کرنے کی طرف آپ کی خواہش بڑھنا، وہ ہے میلان۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں اس کا میلان ہوتا ہے تو وہ اپنی قدرت کو اپنے ہاتھوں میں کھلا دیکھتا ہے، میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، میں جا کے لے لوں گا، میں جا کے کر لوں گا، قدرت اس کے ہاتھ میں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ وندراں کارے کے میلت نیست و خواست، اندراں جبری شوی کی از خداست۔ اور جس کام میں تیری خواہش یا تیرا میلان نہیں ہوتا تو اس میں تو جبری بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ یعنی جہاں اپنی ضرورت ہے وہاں آپ جبری بن جا رہے ہیں، اور جہاں اپنی ضرورت ہے وہاں آپ قدری بن جا رہے ہیں۔ جہاں آپ کو محنت کرنا ہے آپ نے محنت نہیں کی اور پھل سے محروم رہ گئے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو تقدیر میں تھا، کیا کریں گے۔ اور جب آپ نے کچھ کیا آپ کو تقدیر سے مل گیا تو آپ کہتے ہیں میری محنت کے بلبوتے پہ ملا ہے۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے اختیار میں جو دیا گیا ہے وہ کیا دیا گیا ہے، آپ کو جو مجبور رکھا گیا ہے تو وہ کس چیز سے مجبور رکھا گیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ انسان اپنی فطرت، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنی صحبت کی بنیاد پر سیکھتا ہے۔ انبیاء در کار دنیا جبریند، کافراں در کار عقبہ جبریند۔ اب نبیوں اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے ان کے عقیدے کا، ان کی سوچ کا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں، دنیا سے ریلیٹڈ جو کام ہیں اس کے اندر انبیاء کرام اپنے آپ کو جبری محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو جبری مانتے تھے کہ دنیا کے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا کو نہیں موڑ سکتے، اللہ جیسے چاہے گا دنیا چلائے گا۔ لیکن عقبہ آخرت کا جو کام ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہے تو جنت کے مستحق بن جائیں، ہم چاہے تو دوزخ میں چلے جائیں، اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے جنت میں جانے اور دوزخ میں جانے کا۔ اچھے اعمال کرو گے جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ تو انبیاء کرام اور کافروں کے عقیدے میں یہ فرق ہے، کافر کیا کرتا ہے، آخرت کے کام میں جبری بنتا ہے، دنیا کے کام میں اپنے آپ کو اختیار والا سمجھتا ہے، میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں، دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے۔ محنت کریں گے تو نوکری ملے گی، محنت کریں گے تو پیسہ ملے گا، محنت کریں گے تو عزت ملے گی، محنت کریں گے تو شہرت ملے گی۔ آخرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، بھول جاتے ہیں آخرت کو، جبکہ انبیاء کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ انبیاء نے دنیا کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اللہ جیسا رکھتا ہے رکھنے دو، اس کے ہاتھ میں ہے، اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، سب اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہم کو توجہ دینا ہے آخرت پر، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں ہیں اور ہم اچھے اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ منتخب کر سکتے ہیں۔ انبیاء کار عقبہ اختیار، کافرارا کار دنیا اختیار۔ انبیاء کے لیے آخرت کے کام اختیاری ہیں اور کافروں کے لیے دنیا کے کام اختیاری ہیں۔ زاں کے ہر مرغے بسوئے جن سے خیش، می رود او در پسو جاں پیش پیش۔ کیونکہ ہر پرندہ اپنی جنس کی طرف جاتا ہے۔ ایک نسخے میں می رود ہے اور ایک نسخے میں می پرد ہے، یہ شعر مولانا روم کا۔ می رود او در پسو جاں پیش پیش، می پرد او در پسو جاں پیش پیش۔ دونوں کا تقریباً معنی ایک یہ، فرق یہ ہے کہ می رود اگر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب وہ ہے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ہر پرندہ اپنی جنس کی طرف جاتا ہے۔ جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنس کا مطلب ہماری زبان میں جیسے جینڈر کو کہتے ہیں جنس، ویسا نہیں۔ جنس کا مطلب ہوتا ہے کونگنر، مطلب ایک ایک آدمی کی ایک ایک جنس ہوتی ہے۔ کبوتر ایک کبوتر کی جنس، شیر کی جنس، انسان کی جنس، نوع انسان وہ انسان کی جنس۔ تو اس معنی میں سارے انسانوں کی جنس
ایک ہی ہے، سارے کبوتروں کی جنس ایک ہے۔ تو یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ زاں کے ہر مرغے بسوئے جنس خیش، کیونکہ ہر پرندہ اپنی جنس کی طرف جاتا ہے، یا ہر پرندہ اپنے جنس کی طرف اڑتا ہے۔ اگر می پرت اس کا استعمال کریں گے تو مطلب اڑتا ہے، بات وہی ہے نا، ہر پرندہ اپنے جنس کی طرف اڑتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، اور اس کی جان اس کے آگے آگے ہوتی ہے، مطلب وہ جہاں جاتا ہے اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کی جان آگے ہوتی ہے، اس کا جسم اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس طرح تو وہ اڑتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اس کا تعلق فطرت سے بھی ہے، کافروں کی اپنی فطرت ہے، انبیاء کی اپنی فطرت ہے، انسان اپنی فطرت کے مطابق جا رہا ہے۔ کافراں چو جن سے سجین آمدند، سجن دنیا را خوشائین آمدند۔ کافر چونکہ سجین کی جنس سے ہیں، کافروں کی روح کو سجین میں رکھا گیا ہے۔ سجین کے دو معنی ہیں، ایک تو سجین جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے سجین، اور ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمین کا ایک 7واں طبق ہے، بالکل نچلا درجہ، اس کو بھی سجین کہتے ہیں، اور کافروں کی ارواح جہاں سے آئی ہے اس کو بھی سجین کہتے ہیں۔ یہ سجین کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ المطففین میں، ان کتاب الفجار لفی سجین۔ فاجروں کی، فاجر کہتے ہیں بہت زیادہ بڑے گناہ گاروں کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر کافر ہی ہیں۔ تو کافر سجین میں ہے، تو ان کا بیس بھی، ان کی اصل بھی سجین کی ہے، اور ان کا ٹھکانہ بھی آخرت میں سجین ہے، جہنم کی ایک وادی۔ تو چونکہ کافر سجین کی جنس سے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے قید خانے کے قوانین کو سمجھتے ہیں۔ سجن دنیا را خوشائین آمدند، اور وہ دنیا میں بڑے خوش ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیسے دنیا حاصل کی جا سکتی ہے۔ انبیاء چون جن سے علیین، انبیاء چون جن سے علیین بدند، سوئے علیین بجانو دل شدند۔ انبیاء چونکہ علیین کی جن سے ہیں، اور یہ علیین اس کا بالمقابل ہے، وہ جنت کا مقام ہے، کیونکہ ان کا خمیر، ان کی اصل وہاں سے ہے، اس لیے وہ توجہ بھی اسی طرف رکھتے ہیں۔ جیسا ابھی بیان کیا گیا، جب اڑنے والا پرندے کی جان آگے ہوتی ہے، جس کا جسم پیچھے ہوتا ہے، مطلب اس کا ٹارگٹ آگے ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ کے مطابق ہی اڑتا ہے، ویسے انسان بھی ٹارگٹ کے مطابق ہی دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ کافروں کا ٹارگٹ تو جہنم ہے، ان کی فطرت جہنمی ہے، تو وہ اسی طریقے سے دنیا کی طرف جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور انبیاء کرام آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں، دنیا کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کافروں اور انبیاء کا تذکرہ ہوا، عام مومنین کا، لوگوں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، یہ کافروں کا راستہ، یہ ان کا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، یہ انبیاء کا راستہ، انبیاء کا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ اب تمہاری مرضی، تم کس کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو، کرو۔ اے خدا بے نما تو جاں را مقام، کاندرو بے حرف می رویت کلام۔ اے خدا، تو ہماری جان کو وہ مقام دکھا دے جہاں بلا حرفوں کے، بلا الفاظ کے، بلا گفتگو کے کام بنتا ہے۔ جان سے مراد یہاں پر روح ہے، روح کو وہ مقام عنایت فرما دے جہاں گفتگو نہیں ہوتی، صرف مکاشفے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ روحانیت کو اتنی ترقی دے دینا کہ وہاں پر زبان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہنا، وہ مقام ہم کو عطا فرما دے۔ ای سخن پایاں ندارت لیک ماں، باز گویم تمام خسرا۔ یہ بہت ساری کام کی باتیں ایسی ہیں کہ تذکرہ نکلا بیچ میں نے بیان کر دی۔ اگر اسی پر میں گفتگو کرتا رہوں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اینڈلیس گفتگو ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ ای سخن پایا ندارت، اس گفتگو کا، اس بات چیت کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لیک ماں، لیکن ہم، باز گویم آ تمامی خسرا۔ اب یہاں پر اس کو روکتے ہیں، یہ ہماری نصیحت آموز گفتگو کو۔ اب آتے ہیں پھر اس قصے کی طرف جس کی گفتگو ہم کر رہے تھے۔ اب وہ وزیر کی طرف آپ آئیں گے
اب وزیر کیا جواب دیتا ہے؟ یہ وزیر کی گفتگو چونکہ چل رہی تھی، اسی سے ریلیٹڈ باتیں آئی تو مولانا روم نے کچھ اور باتیں بھی کام کی بیان کر دی۔ اب یہاں پر مریدوں کو، اس کے چاہنے والوں کو وزیر نے یہ ساری کہانی سنا دی، اور اس طرح سے اس کو، ان لوگوں کو اور نا امید کر دیا کہ اب میں واپس خلوت چھوڑ کر تمہارے بیچ نہیں آنے والا ہوں۔ اب یہ گفتگو اور انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔